الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار نہیں پاتی اسے نگاہیں، مطلب نہیں دیکھ سکتی اللہ رب العالمین کو دنیا کی نظریں، دنیا کی آنکھیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر آنکھ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ لطیف مطلب باریک بین، الخبیر ہر چیز سے خبر رکھنے والا۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا ہے کہ مخلوق کو اللہ رب العالمین نے جو آنکھ دی ہے وہ اس کی صلاحیت اتنا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نظام اور نعمتیں بنائی ہے اس تک اس کی رسائی ہو، اور اللہ رب العالمین کی شان ذات اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے ہاتھ، اپنے قدم اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اپنے چلنے کا ذکر فرمایا ہے، اپنی آنکھ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی بھی آنکھ ہے، انسان کی بھی آنکھ ہے۔ اب انسان اس چیز کا تصور کرے کہ بھئی اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے تو میری آنکھ ہے تو میری جیسی ہوگی، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، کان ہے، قدم ہے، ہاتھ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بتلایا ہے، ہم مانتے ہیں۔ کس صورت میں ہے، کس قدر ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کو جس طرح لائق ہے اس طریقے سے ہے۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جناب اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا، انسان بھی سمیع ہے، سننے والا۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، دیکھنے والا، انسان بھی بصیر ہے، دیکھنے والا۔ تو پھر انسان اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ انسانوں کی سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے 3 ایسی باتیں کہیں کہ اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تقریباً صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ رب العالمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ صرف ایک صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تو دل کی آنکھ سے دیکھا، ان دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کا اجماع تھا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب عائشہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اپنی اصلی شکل کے اندر۔ 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر وحی کا نظام آتے جاتے رہے جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ 2 مرتبہ صرف جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا، اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پر جو تھے ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر ایسا تھا کہ وہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو شان کو، عزت کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو لائق ہے اس طریقے اللہ رب العالمین کی آنکھ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ اور قدم سب چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے انسان کے جس طرح کے تصور کرے کہ انسان کی آنکھ ہے یا انسان کے لب و لہجہ، انسان کا قد و قامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس عرش کے پاس، جب اللہ رب العالمین کے پاس جب سدرۃ المنتہا کے آگے ایسے پردے ہیں، بعض روایت کے مطابق آگ کے، بعض روایت کے مطابق نور کے، اگر انسان اس کو دیکھنا چاہے جہاں تک اللہ رب العالمین کے وہ پردے ہٹ جائے، جہاں تک اس کی نظر پڑے گی، یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے نور سے۔ تو یہ دنیا کے اندر انسان کے پاس صلاحیت اللہ رب العالمین نے نہیں دی کہ انسان اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے۔ ایک مشہور حدیث جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین کا اس طریقے دیدار ہوگا مومنوں کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، جس طرح 24 کا چاند نظر آتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔